جس طرح عشق و محبت کی داستانیں مقبول فلمیں بنیں، جس طرح چند خاص شہروں لکھنؤ، حیدرآباد اور دہلی کو ایسی داستانوں کی فلموں میں مقام حاصل ہوا، وہیں مغل شہنشاہی بھی ایسی داستانوں کے توسط سے فلموں میں اپنے شان و شوکت کے ساتھ پردے پر جلوہ گر رہی۔ ہندوستان میں بنی اردو فلموں میں مغلیہ دبدبے اور شہنشاہیت کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے۔ نور جہاں پکار، عدل جہانگیر، انار کلی، ملکہ عالم، نور جہاں، باب ہمایوں، اکبر، جہاں آرا اور کئی فلمیں اس موضوع پر بنی۔ اگر کسی کردار کو سب سے جلال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تو وہ مغلیہ سلطنت کے تیسرے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا کردار تھا۔ مختلف عہدوں میں مختلف فلموں میں اپنے اپنے وقت کے مایہ ناز اداکاروں نے اکبر کو پردہ فلم پر اپنے اپنے فنکارانہ انداز میں پیش کیا، مگر 1944 میں شروع ہوئی مغل اعظم میں اکبر کے کردار کے لیے پہلے تو چندر موہن کو بطور آرٹسٹ کاسٹ کیا گیا، مگر شدید بیمار ہونے پر پرتھوی راج کپور کو مغل اعظم میں اکبر کے کردار کے لیے لے لیا گیا۔ انہوں نے یہ کردار اس خوبصورتی سے نبھایا کہ یہ حرف آخر تھا۔ نہ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد پرتھوی راج کپور جیسا عظیم اکبر پردہ فلم پر نمودار ہوا۔ اپنے نام مغل اعظم کے مرتبے کو قائم رکھتے ہوئے کے آصف نے کمال ہوشمندی سے اکبر کے کردار کا انتخاب پرتھوی راج کی شکل میں کیا تھا، اور پرتھوی راج کپور نے ثابت کر دیا کہ ان سے بہتر اور ان سے نمایاں اداکار انڈین فلم انڈسٹری نے اپنی 60 سالہ فلم زندگی میں پیدا نہیں کیا تھا۔ پرتھوی راج کپور کو اگر فلم انڈسٹری کا گاڈ فادر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ان کی قد آور شخصیت اور فنکارانہ صلاحیت کے ساتھ انکسارانہ مزاج، مہر و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری فلم انڈسٹری انہیں احترام سے پاپا جی کہتی رہی، اور آج بھی ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس گاڈ فادر کے بچپن اور آباء و اجداد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اور کہاں ان کا بچپن گزرا۔ جی ہاں، پشاور میں پرتھوی راج کپور 3 نومبر 1905 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت متحدہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا۔ ان کے والد بشیشر ناتھ کپور پولیس افسر تھے۔ یہ خاندان دلیپ کمار کے والد محمد سرور خان کا پڑوسی اور ہر دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ پرتھوی راج کپور کی تعلیم مقامی ایڈورڈ کالج میں ہوئی اور BA کے بعد LLB میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم وہ کالج میں ٹینس چیمپئن بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کالج کی ڈرامہ سوسائٹی کے سرگرم فنکار بھی تھے۔ اسی سوسائٹی کے تحت انہوں نے سب سے پہلے دی بورٹے کمز ہوم ڈرامے میں حصہ لیا۔ یہ انگریزی پلے تھا۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ پرتھوی راج پولیس فورس جوائن کریں، مگر ان کے اندر کا فنکار انہیں اس خشک اور پابند زندگی گزارنے سے روکتا تھا۔ دوران تعلیم پشاور کالج میں ان کے پروفیسر جے دیال اور پروفیسر رچرڈ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کو پہچانا۔ 1928 کا زمانہ تھا اور 23 سالہ عمر کا پرشباب دور تھا جب گھر والوں کی مخالفت کے باوجود محض 200 روپے جیب میں ڈال کر انہوں نے فلمی دنیا کا رخ کیا۔ تب ایک انتہائی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ان کے بچپن کے دوست اور فلموں کے مشہور ڈائریکٹر لیخ ٹنڈن کے والد فقیر چند 25 روپے ماہوار پر سرکاری ملازم تھے۔ 5 روپے وہ اپنے والد کو بھیجتے تھے اور 20 روپے میں گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ جمع تو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ انہیں جب پرتھوی راج کے پشاور سے جانے کا معلوم ہوا تو اپنی بیوی کے زیور لے کر ان کے پاس پہنچے کہ ان سے تیرا کام چل جائے گا۔ پرتھوی راج اپنے دوست کے خلوص اور احسار سے آبدیدہ ہو گئے۔ زیور تو قبول نہیں کیے، مگر ان کا یہ احسان وہ ساری عمر بھلا نہیں پائے۔ ان کی دریا دلی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب انہیں عروج حاصل ہوا اور وہ فلموں کے مشہور اداکار بن گئے تو بمبئی سے ہر ماہ اپنے دوست کو سال میں 2 بار اصلی گھی کے کنستر پابندی سے بھیجا کرتے تھے۔ سرسوں کا ساگ بھی بھیجتے اور 15 روپے بھی ہر ماہ بھیجتے، اور یہ بہانہ کرتے کہ پروڈیوسر نے کام سے خوش ہو کر ماہانہ تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہی نہیں، اپنے عروج کے دور میں جب ایک بار وہ لاہور گئے، جہاں شیخوپورہ میں فقیر چند سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے دے دی تھی اور شیخوپورہ میں یہ خبر عام ہو گئی۔ پرتھوی راج شیخوپورہ پہنچے۔ وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور مالدار رئیسوں نے اپنے یہاں ٹھہرا کر ہر طرح کی آسائش مہیا کرانے کی دعوت دی، لیکن پرتھوی راج نے بہت انکسار کے ساتھ معذرت کر لی
اور اپنے بھائی جیسے دوست کے خاندان کے یہاں رکنے کو اہمیت دی، جہاں ٹیبل فین تھا، نہ صوفہ سیٹ، اور مچھروں کو دور کرنے کا اہتمام بھی نہ تھا۔ لیکن پرتھوی راج کو ان لگژریز کی بنسبت ان کی بے ریا اور بے لوث صحبت میں رہنا پسند تھا، جو جسم سے زیادہ روحانی تسکین دینے کا باعث تھی۔ یہ تو تھی ان کے عروج کے دنوں کی کہانی، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے کتنی سٹرگل کی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پرتھوی راج سب سے پہلے کولکاتہ گئے، مگر جب انہوں نے نیو تھیٹر کمپنی کا جائزہ لیا تو یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ نیو تھیٹر بنگالی فلمیں بناتا ہے۔ اس وقت خاموش فلمیں بنتی تھی، مگر اسٹوڈیو کا ماحول بنگالی تھا۔ چنانچہ وہ بمبئی آ گئے، جہاں انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور شروع میں ہینڈسم پرسنالٹی ہونے کے باوجود ہندی فلموں کے فلم ساز ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ میٹرو سینما کے قرب میں ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں رہنے لگے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ 200 روپے میں سے جب صرف 17 روپے باقی رہ گئے تو وہ مستقبل سے مایوس ہونے لگے۔ نہ کسی سے مانگ سکتے تھے اور نہ خودداری گھر سے پیسے منگانے پر آمادہ تھی۔ اب ہم آپ کو اس دور کی ایک ظالمانہ حقیقت کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی مایوس مرحلے پر ایک ایکسٹرا سپلائر سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے ایک فلم میں انہیں بھیڑ میں کھڑا رہنے کا موقع دلا دیا۔ اس وقت ایکسٹرا ایکٹرز کو پیسے نہیں ملتے تھے۔ موقع محل کے لحاظ سے چائے کے وقت چائے اور اگر کھانے کا وقت ہو تو کھانا مل جایا کرتا تھا۔ ایکسٹرا ایکٹرز کو ان پیڈ ایکسٹرا کہا جاتا تھا۔ پرتھوی راج پہلی بار کیمرے کا سامنا کر رہے تھے۔ میک اپ مین ان کی شاندار پرسنالٹی سے زیادہ ان کے محبت آمیز سلوک کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ان پر ایک عربی کا میک اپ داڑھی کے ساتھ کیا گیا، اور جب وہ سب کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اپنی ٹال ہائٹ کی وجہ سے سب سے الگ نظر آ رہے تھے۔ ابھی شاٹ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ فلم کی ہیروئن کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ وہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنی متاثر ہوئی کہ فلم پروڈیوسر سے بضد ہو کر فلم کا ہیرو بنائے جانے پر زور دینے لگی۔ ہیروئن کی ضد نے فلم ساز کو مجبور کر دیا اور آنن فانن پرتھوی راج کا میک اپ اتارے جانے کے احکام جاری ہو گئے، مگر پرتھوی راج نے اپنے اسی گیٹ اپ کو برقرار رہنے پر شاٹ دینے کے لیے اصرار کیا۔ بطور ایکسٹرا ایکٹرز ان کا شاٹ لیا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ایکٹر پہلے ہیرو کے طور پر کاسٹ ہو چکا ہے اس سے زیادتی ہو، اور جب انہوں نے پروڈیوسر کو یہ وجہ بتائی تو وہ ان کے اس رویے سے بہت خوش ہوا۔ لیکن دوسری فلم بطور ہیرو سائن ہو گئی۔ ایمپیریل فلم کمپنی کے مالک اردشیر ایرانی نے 17 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا، کیونکہ اس وقت کے ہیرو اور ایکٹریسز کو منتھلی سیلری دی جاتی تھی۔ 1929 سے ان کا فلمی سفر شروع ہوا۔ ایمپیریل فلم کمپنی کی ایڈونچر رومانوی فلم سینما گرل میں ہیرو بن کر فلم کے پردے پر جلوہ گر ہوئے۔ 1929 کی اس خاموش فلم کے ہدایت کار بی پی مشرا تھے۔ اس کے بعد 2 خاموش فلمیں وجے کمار اور شیر عرب بھی اسی سال ریلیز ہوئیں۔ 1931 میں نمک حرام، کو بار کے پو بار، گولی بار اور طوفان ان کی خاموش فلمیں تھیں۔ وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا جب ہندوستان بولتی فلموں کے انقلابی عمل سے دوچار ہوا۔ پرتھوی راج ایمپیریل کمپنی کے ملازم تھے اور صرف 5 فلمیں کرنے کے بعد ہی اردشیر ایرانی نے انہیں اپنی اور ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرا میں اہم ترین کردار دے دیا۔ 1931 کی اس فلم میں پہلا ڈائیلاگ ادا کرنے والے پرتھوی راج تھے، اور اپنی نوجوانی اور بھرپور صلاحیت کے ساتھ انہوں نے اولڈ کریکٹر ادا کیا تھا۔ اس فلم کے بعد دروپدی اسی سال ریلیز ہوئی، لیکن فلم ان کی منزل نہیں تھی۔ فلم ان کا شوق تھی۔ فلم سے انہیں شہرت، دولت، آسائش اور خواہشات کو پورا کرنے کی سہولیات میسر آ چکی تھیں۔ فلم ایک صبر آزما مرحلہ تھی۔ اس سے انہیں روحانی تسکین میسر نہیں تھی۔ ایک فنکار انہیں اندر سے بے چین رکھتا تھا اور وہ انتہائی مصروفیات کے لمحات میں یکایک تنہا ہو جاتے۔ سارا شور شرابہ اچانک تھم جاتا اور ایک لامتناہی سناٹا ان کے وجود کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا۔ وہ خود اپنا موازنہ کرتے تو فلم ان کو آئینہ نظر آتی، جس میں وہ اپنی تمام تر فنی صلاحیتوں کے عکس دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ عکس بند شخصیت سے نکل کر زندہ حقیقتوں کے ساتھ خود کو آزمانے کے خواہش مند تھے۔ 1932 میں فلم دغا باز عاشق میں کام کرنے کے بعد انہوں نے بمبئی سے کولکتہ کا رخ کیا اور 1933 میں بی این سرکار کے نیو تھیٹر کو جوائن کر لیا، جو اب بنگالی کے ساتھ ہندی فلمیں بھی بنا رہا تھا۔ 1933 میں پرتھوی راج کپور نے نیو تھیٹر کی فلم راج رانی میرا میں درگا کھوٹے کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ یہی فلم بنگالی میں میرا بائی کے نام سے بنی تھی،
جس میں درگا داس بینرجی، پہاڑی سانیال اور مولنی دیوی تھے۔ دونوں کے ہدایت کار دیو کی بوس تھے۔ بنگالی ورژن میں کندن لال سہگل نے بھی کام کیا تھا۔ 1934 میں نیو تھیٹر کی فلم سیتا انہیں ملی۔ اس فلم کو بھی دیو کی بوس ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ پرتھوی راج کا اصول تھا کہ وہ ہدایت کار کی عزت بھی کرتے تھے اور اپنے رول کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے۔ پورا منظرنامہ کہانی کے ساتھ پوری توجہ سے سنتے اور جو منظر تشریح طلب ہوتے ان پر بحث کرتے تھے۔ فلم سیتا میں بن بوس اور راون کے قبضے سے سیتا کو رہا کرانے کے بعد حاملہ ہونے کی صورت میں رام سیتا کو نہ صرف محل سے بلکہ خود سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ وصال کے بعد دل گرفت جدائی کو دیو کی بوس پس منظر گانے سے اجاگر کرنا چاہتے تھے، جس میں رام کو رونا بھی تھا۔ پرتھوی راج اس منظر سے متفق نہ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بن بوس کی تکلیفیں جس رام نے صبر سے برداشت کی، سیتا کے اغوا کو سہا اور تمام تر مصائب میں رام پرسکون حالت میں رہے، جب وہ تب نہیں روئے تو اب اس واقعے پر بھی نہیں روئیں گے۔ ہدایت کار، یونٹ اور دیگر اداکار پرتھوی راج سے غیر متفق تھے۔ کئی دن بحث ہوئی اور شوٹنگ نہیں ہو سکی۔ آخر پرتھوی راج نے رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک نظم دیو کی بوس کو سنائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ شاعر کو ایک بوڑھی عورت ملی، سفید روکھے بال، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا۔ شاعر نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ زندگی ہے۔ شاعر کو تعجب ہوا کہ زندگی ایسی کیوں کر ہے، اتنی غمزدہ، اتنی بے رونق، اتنی ناتواں۔ اس عورت نے وجہ بیان کی کہ وقت جب گزرتا ہے تو صرف اپنی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ نشانیاں تمام رونقیں، شادابیاں، رنگینی، ولولے اور ساری تمازتیں خود میں ضم کر لیتی ہے، اور ابھرتا ہے صرف بدر و فق سراپا، جس میں کوئی رنگ، کوئی شفق، کوئی کشش نہیں۔ ہاں اگر کچھ ہے تو ایک مسکراہٹ، گو مایوس کن ہے مگر مسکراہٹ تو ہے۔ اس نظم کو سن کر دیو کی بوس پرتھوی راج کی منطق کے قائل ہو گئے، اور جب یہ منظر فلمایا گیا تو پس منظر گانے کے ساتھ رام کے ہونٹوں پر ایک درد آمیز مسکراہٹ تھی اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ایک فنکار کی عظمتوں کی فتح تھی۔ فلم سیتا فنی لحاظ سے بھی اہم فلم ثابت ہوئی، جس کو نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی پریس نے بھی بے حد سراہا تھا۔ پرتھوی راج گوناگون شخصیت کے حامل تھے۔ دیو مالائی سراپا جو دیکھے مبہوت ہو جائے، گفتگو کا وہ انداز کہ ملنے والا سحر زدہ رہ جائے، ملنسار اتنے کہ ہر ادنا اور اعلیٰ ان کا گرویدہ بن کر رہے، فنکار ایسے کہ پردہ فلم پر ہر آنکھ انہیں ہی دیکھنا چاہے۔ انہیں اپنی مردانہ وجاہت اور پرکشش پر اثر وجود کا بھرپور احساس تھا، مگر خود نمائی و خود پرستی کو انہوں نے کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا اور نہ خود اس کے اسیر ہوئے۔ روما دیوی سے ان کی شادی تبھی ہو چکی تھی جب انہوں نے پشاور چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ روما دیوی خالص پنجابی ماحول کی پروردہ گھریلو خاتون تھیں۔ ٹھیٹھ پنجابی زبان ان کا لہجہ تھی۔ شوہر ان کے نزدیک مندر میں رکھے ہوئے ایک دیوتا کی مانند تھا، جس پر عقیدت اور پرستش کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ بھی تعجب خیز بات ہے کہ انہوں نے اپنی پوری فلمی زندگی میں فلم پردے پر کوئی رومانوی گیت نہیں گایا۔ فلم ساز و ہدایت کار سچویشن نکالتے بھی تو وہ یہ کہہ کر صاف انکار کر دیتے تھے کہ جب خود انہیں گانا نہیں آتا تو وہ فلم میں کسی اور گلوکار کی آواز پر کیوں ہونٹ ہلائیں۔ جیمنی مدراس کی ایک فلم تین بہورانیاں 1968 میں انہوں نے باپ اور دادا کا رول کیا تھا۔ فلم طنز و مزاح سے بھرپور تھی۔ پرتھوی راج پر ان کی آواز میں ایک مزاحیہ گیت آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ فلمایا گیا تھا۔ وہ ایسے کردار سے پرہیز کرتے تھے جس کے لیے گانا ضروری ہو۔ 1933 سے 1939 تک وہ نیو تھیٹر کولکتہ میں رہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب کولکتہ کی فلموں میں ان کی گنجائش کم ہو رہی ہے تو وہ بمبئی واپس آ گئے۔ تقریباً 17 فلموں میں کولکتہ میں رہ کر کام کر چکے تھے، اور ہندوستان کا فلم طبقہ نہ صرف ان کی فنکاری بلکہ ان کی شاندار شخصیت کا بھی گرویدہ ہو چکا تھا۔ فلم انڈسٹری میں وہ اپنا اہم مقام پا چکے تھے اور 3 بیٹوں راج کپور، شمی کپور اور ششی کپور کے باپ بھی بن چکے تھے۔ ان کے والد بشیشر ناتھ اور والدہ اب ان کے ہمراہ ہی رہتی تھیں۔ چندو لال شاہ نے اپنی فلم کمپنی رنجیت اسٹوڈیو کے لیے ان کو فوراً ہائر کر لیا۔ 1939 میں انہوں نے رنجیت کی فلم ادھوری کہانی میں درگا کھوٹے کے ساتھ ہیرو کا رول کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلم کا ہدایت کار ہی فلم کا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ فلم پورے ڈسپلن کے ساتھ بنائی جاتی تھی۔ غلطی ہونے پر اداکار کو ہدایت کار کی مار بھی سہنا پڑتی تھی۔ 1937 میں AR کاردار کی فلم ملاپ کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ اس فلم میں ایک نئی نوجوان لڑکی کو ہیروئن کے طور پر لیا گیا تھا۔ ایک شاٹ میں دوسری اداکارہ مایا دیوی نے اس نوجوان حسینہ کو کسی بات پر زوردار تھپڑ مارنا تھا۔
इस फिल्म के हिदायतकार ने, जो खुद को खुदा समझते थे, माया देवी को कहा कि इस लड़की के जवाब पर तुम ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद करो कि इसका सर घूम जाए। रिहर्सल में माया ने सोचा कि अभी रिहर्सल है, असल शॉट में जोर से मारूंगी। तो रिहर्सल में उन्होंने सिर्फ एक्शन से काम चला लिया, जिस पर कारदार ने आओ देखा ना ताओ माया देवी को पूरी जोर से थप्पड़ मार कर कहा कि ऐसे थप्पड़ मारो। माया देवी तो चकरा के वहीं बैठ गईं। पृथ्वीराज भी सटपटा गए। ये कैसा जंगल राज है, लेकिन खुद पर काबू रखा। कुछ रोज बाद पृथ्वीराज कैमरे के सामने थे। कारदार को लगा कि वो उनकी हिदायत के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो गुस्से से उनकी जानिब मारने को लपके। तो पृथ्वीराज ने उनका हाथ पकड़कर कहा, संभल के, हाथ मेरा भी बड़ा भारी है। ये जवाब सुनकर सब लोग हैरान रह गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कारदार भी संभल गए और फिर कभी अपनी इस आदत को दोहराया नहीं। इस एक कोशिश से फिल्म इंडस्ट्री में खुशगवार तब्दीलियां आईं और छोटे अदाकार फिल्मसाज और हिदायतकार के बुरे और जिल्लत आमेज बर्ताव से महफूज हो गए। 1941 में उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में सिकंदर का वो किरदार अदा किया जिसके फनकाराना उरूज को आज भी कोई अदाकार छू नहीं पाया। सिकंदर के हिदायत और फिल्मसाज सोहराब मोदी बहुत बाअसूल और ज़ाब्ते के पाबंद इंसान थे। पृथ्वीराज इतनी ज़बरदस्त कामयाबियों के बाद भी मगरूर या खुद पसंद नहीं हुए थे। यूनिट के साथ बैठकर खाते थे, अलग से अपने लिए कोई एहतमाम उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि एक्स्ट्रा और छोटे अदाकारों की ज़रूरियात का ना तो ख्याल रखा जाता है, ना उन्हें बेहतर सहूलियात दी जाती हैं। तो उन्होंने एहतजाज किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो शूटिंग पर ना आने की धमकी दी। सोहराब मोदी समझदार इंसान थे। उन्होंने हमदर्दी से सुना और यूनिट की ज़रूरियात पूरी की। इस तरह पृथ्वीराज हर छोटे बड़े के नज़दीक होते चले गए। वो यहीं तक महदूद नहीं रहे और फिल्म कंपनियों में भी उन्होंने एक्स्ट्राज के साथ जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके जायज़ हकूक और मुआवजे नेज़ फिल्मों में उनकी अहमियत के लिए एक्स्ट्रा यूनियन की तश्कील दी। इस यूनियन के पहले सदर पृथ्वीराज ही थे। इस यूनियन से ये फ़ायदा हुआ कि एक्स्ट्रा सप्लायर्स की धांधलियाँ बंद हो गईं। एक्स्ट्रा सप्लायर उनके दुश्मन हो गए। उन्हें धमकियां भी मिली और उन पर हमले भी हुए, मगर पृथ्वीराज ने बहुत शाइस्तगी के साथ उनको जवाब दिया। ये उनकी शख्सियत का ही असर था कि वो गुंडे बाद में उनके फैन हो गए और पृथ्वीराज ने उनकी मजबूरियों को समझते हुए अपने पृथ्वी थिएटर में उन्हें मुलाजिम रखा। पृथ्वीराज ने रंजीत मूवीटोन की कुछ फिल्मों में काम किया। उस वक्त तक वो मुलाजिम की हैसियत रखते थे। ये उन्हें नापसंद था। उनकी आज़ाद शख्सियत को कबूल नहीं था। पृथ्वीराज वो पहले अदाकार थे जिन्होंने मुलाजमत से इन्हिराफ किया और एक आज़ाद फनकार की तरह पूरी फिल्म के मुआवजे पर फिल्में लेना शुरू कर दी। फिल्म सिकंदर का मुआवजा उन्हें 40,000 रुपए मिला था। उनके इस इकदाम से दीगर अदाकारों को राह मिली। वो भी पृथ्वीराज के नक्शे कदम पर चले। ये इस अहद की इब्तिदा थी जिसने स्टार सिस्टम को पैदा किया और जो आज अपने इंतहाई उरूज पर पहुंच चुका है। पृथ्वीराज का फिल्मी सफ़र अब इस राह पर गामजन था जिसकी मंजिल पृथ्वी थिएटर पर ख़त्म होती थी। ये 1943 का साल था जब पृथ्वीराज कपूर इंडियन फिल्म स्क्रीन के मशहूर अदाकार बन चुके थे। ज़माना मुंतज़िर था उन्हें सबसे ताकतवर और सबसे अजीमुल मर्तबत अकबर आज़म के किरदार में देखने का, मगर इसके लिए भी सालहा साल की रियाजत दरमियान में थी। पृथ्वीराज ने अपनी कमसिन उम्र में तारामती ड्रामा देखा था। तारामती अपने बेटे की लाश उठाए हुए शमशान आती है। आखिरी रसूमात अदा करने के लिए वो टैक्स देने से कासिर है। अपनी कसम पुरसी पर वो गाना गाकर अलमनाक हकीकत का इजहार करती है। ड्रामा देख रहे तमाशबीन इससे बार बार गाने की फरमाइश करते हैं और वो फरमाइश पर अमल करती है। पृथ्वीराज को ये सब गैर फनी और गैर फितरी महसूस होता है। ये सब पारसी थिएटर में भी होता था। मास्टर निसार मजनू का रोल कर रहे हैं, गाना गाते हुए गिर कर मर जाते हैं और फरमाइश होने पर फिर उठ के गाने लगते हैं। पृथ्वीराज को ये सब मसनूई और बनावटी लगा। वो दिल बर्दाश्ता हो गए और अपनी 9 उम्री में ही ये तय कर लिया कि वो थिएटर जरूर करेंगे, लेकिन उनका थिएटर हकीकत आशना होगा। ये सोच उनकी उम्र के साथ जवान होती गई। ये वो दौर था जब पारसी थिएटर उरूज की सारी सरहदें पार कर चुका था। आगा हशर, बेताब, हफीज बनारसी वगैरह बामे उरूज पर थे और फिर किस्मत ने उन्हें वो मौका दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। पंडित नारायण प्रसाद ने पृथ्वीराज को इसी ड्रामे की हिदायतकारी के लिए मुंतखब किया। पृथ्वीराज पारसी थिएटर की रविश से इत्तेफाक नहीं करते थे। उन्होंने हिदायत देना तो कबूल कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो स्क्रिप्ट पर पहले खुद काम करेंगे। फिल्मों की शूटिंग से जो वक्त बचता, इस एक्स्ट्रा टाइम में वो स्क्रिप्ट पर काम करते।
لیکن وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں تھے۔ انہیں ایسے قابل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو ان کے خیالات کو سمجھ کر اسکرپٹ لکھ سکے۔ جلد ہی رمیش سہگل انہیں مل گئے جو فلم انڈسٹری میں قسمت آزما رہے تھے۔ پرتھوی راج انہیں ضروری ہدایت دے کر اپنی فلموں میں مصروف ہو جاتے اور جب فارغ ہو کر آتے تو دیکھتے تھے کہ رمیش سہگل کام مکمل کر چکے ہوتے تھے۔ یہی رمیش سہگل بعد میں مشہور فلم ہدایت کار ہوئے اور شہید، ریلوے پلیٹ فارم جیسی فلمیں بنائیں۔ پرتھوی راج کا سکرپٹ تیار ہو گیا تو پنڈت نارائن پرساد نے اصل سکرپٹ دیکھا جس پر لال روشنائی سے جگہ جگہ نشانات لگے تھے۔ پنڈت جی ناراض ہو گئے۔ پرتھوی راج کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کی ناراضگی کو جائز مان کر خود بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور رمیش سہگل سے بھی معافی منگوائی۔ پنڈت جی ان کی اس ادا سے بہت خوش ہو گئے، لیکن تھیٹر والوں اور پنڈت جی کے درمیان معاوضے پر تکرار ہوئی تو پنڈت جی نے سکرپٹ دینے سے منع کر دیا۔ وقت نے خود بخود یہ موقع دے دیا اور پرتھوی راج نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ بہت اعتماد کے ساتھ انہوں نے اس ڈرامے کو خود سٹیج کرنے پر آمادگی ظاہر کی تو پنڈت جی فوراً تیار ہو گئے۔ پرتھوی راج پر انہیں اتنا بھروسہ ہوا کہ معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، مگر پرتھوی راج نے انہیں رسماً 101 روپیہ دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کمال احترام سے پیش کر دیا۔ اب وہ ہر طرح آزاد تھے۔ پارسی تھیٹر ان کی راہ سے ہٹ چکا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے راج کپور 19 سال کی عمر میں کیدار شرما کے بلا معاوضہ چوتھے اسسٹنٹ تھے۔ شکنتلا تیار کر لیا گیا۔ راجہ دھنیت کا رول خود پرتھوی راج کر رہے تھے، جبکہ ابھی تک شکنتلا کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ فلم سکندر 1941 میں ان کی ہیروئن نیلی آنکھوں والی ون مالا تھی۔ ون مالا سے بات ہوئی مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ان کی ایک اور فلم مہارتھی کرن جو کہ 1944 میں آئی تھی، اس کی اداکارہ سورن لتا سے بھی بات ہوئی۔ سورن لتا تیار ہو گئی لیکن پرتھوی راج خود مطمئن نہیں تھے۔ اسی دوران خواجہ احمد عباس کے اردو ڈرامے ازرا کا بڑا شہرہ تھا۔ اس ڈرامے میں بلراج ساہنی کی بیوی دمینتی ساہنی زبیدہ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ پرتھوی راج رمیش سہگل کو ساتھ لے کر ڈرامہ دیکھنے پہنچے۔ اس میں ایک اداکارہ ازرا ممتاز بھی مختصر رول کر رہی تھی۔ پرتھوی راج کو لگا ان کی تلاش مکمل ہو گئی اور ازرا ممتاز شکنتلا بنا دی گئیں۔ ڈرامہ پوری طرح تیار تھا لیکن ابھی مناظر کی تبدیلی پر عبور حاصل نہیں ہوا تھا۔ پریس کو دکھانے سے پہلے راج کپور نے فل ڈریس گرینڈ شو منعقد کیا جس میں تھیٹر سے متعلق ہستیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ پہلا سین سب نے پسند کیا، خوب تعریف ہوئی، مگر جب دوسرے سین کی تیاری کی گئی تو بہت سی خامیاں اجاگر ہوئیں۔ سیٹ بدلنے میں گتے، لکڑی اور ان کو ٹھوکنے لگانے میں بھی وقت صرف ہوا۔ ٹھوکنے کی آوازوں نے بھی طبیعت پر گرانی پیدا کی اور دیکھنے والوں کے اعتراضات بھی ہو گئے۔ پرتھوی راج مایوس نہیں ہوئے بلکہ اپنی خامی کو انہوں نے فوراً محسوس کر لیا اور پریس شو ملتوی کر دیا گیا۔ فل فور سیٹ تیار کرنے کے ماہر جہانگیر مستری کو بلایا گیا۔ جہانگیر مستری نے ان خامیوں کو دور کیا اور بے حد ہلکے سیٹ اس طرح تیار کیے کہ انہیں بآسانی تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو سکتے تھے۔ شکنتلا کا پہلا شو ہوا اور بے حد کامیاب رہا۔ اس ڈرامے کی موسیقی رام گانگولی نے دی تھی، بہت بعد جنہوں نے راج کپور کی پہلی فلم آگ کی موسیقی تیار کی۔ اس شو کی پوری آمدنی کو کالی داس کے نام پر محتاجوں کو تقسیم کر دی گئی۔ اس ناٹک کے متعدد شو ہوئے لیکن اس کے باوجود کہ ہاؤس فل جاتے تھے۔ اس طرح پرتھوی تھیٹر وجود میں آ گیا، مگر اب اس کی ساکھ بنائے رکھنے اور اس کے مستقل قیام کا مسئلہ درپیش تھا۔ خالی ہاتھ تھیٹر نہیں کیا جا سکتا تھا، قدم قدم پر پیسہ درکار تھا جس کا انتظام صرف پرتھوی راج کو اپنے بلبوتے پر تنہا کرنا تھا اور زیادہ سے زیادہ فلموں میں کام کرنے سے ہی اس اقتصادی مسئلے پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ وہ فلمیں قبول کرنے لگے لیکن وہ فلم کی کہانی سنتے، اپنا کردار منتخب کرتے اور اگر فلم یا کردار ان کے معیار کا نہ ہوتا تو بھرپور معاوضہ ملنے پر بھی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ فلم ساز ان سے واقف تھے، اس لیے ان کو وہی فلمیں پیش کی جاتی جو ان کے معیار کی ہوتی تھی۔ پرتھوی راج کو 1948 میں پارسی تھیٹر نے اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب انسان تھے۔ پڑھا لکھا اداکار سمجھدار ہوتا ہے جبکہ غیر تعلیم یافتہ اداکار صرف اداکاری کرتا ہے، تبصرے نہیں۔ اس لیے مجبوراً انہیں فلموں کا رخ کرنا پڑا تھا، لیکن اپنے پہلے ہی ڈرامے شکنتلا سے انہوں نے پارسی تھیٹر کا بھرم توڑ دیا۔ پرتھوی تھیٹر نے تھیٹر کو نہ صرف اصلاح پسند بنایا بلکہ تھیٹر کو عروج تک پہنچایا۔ فلم مغل اعظم کی شوٹنگ بدستور جاری تھی۔ مغل اعظم کی کہانی سنانے کے لیے کے آصف کمال امروہی کے ساتھ آئے تھے۔ کمال امروہی کہانی سنانے میں ماہر تھے۔ انہوں نے صرف وہ جذباتی منظر سنایا جس میں اکبر جودھا بائی سے اس کے بیٹے کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار حاصل کرتا ہے۔
کہ آصف سے آخری جملہ پرتھوی راج کپور نے یہی کہا تھا کہ آپ سے بس ایک عرض ہے کہ میں اس فلم میں کوئی بھی ایسا مکالمہ ادا نہیں کروں گا جو ملک کے حق میں نہ ہو، کہ آصف نے انہیں یقین دلایا اور فلم قبول ہو گئی۔ دوسری بار وہ کانٹریکٹ کا لفافہ دے گئے اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر گئے۔ پرتھوی راج نے لفافہ نہیں کھولا، وہ لفافہ ان کے پاس رہا۔ جبکہ آصف کانٹریکٹ پر دستخط لینے آئے تو لفافہ کھولا گیا۔ کانٹریکٹ کے مطابق فلم 2 سال میں مکمل ہونا تھی، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو تو معاوضے میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ رقم کا کھانا خالی تھا۔ پرتھوی راج نے کہا کہ جہاں اتنا ہوا ہے رقم بھی لکھ دیجئے۔ کہ آصف نے ان سے رقم پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی رقم لکھ دیں۔ آصف بولے سب نے اپنی اپنی قیمت لگائی ہے، دلیپ کمار، مدھوبالا، درگا کھوٹے، آپ بھی اپنا معاوضہ بتا دیں۔ پرتھوی راج انکساری سے بولے ابھی تک میں نے اپنی قیمت طے نہیں کی ہے۔ چنانچہ کہ آصف نے 75,000 رقم لکھ دی۔ ایڈوانس کی رقم کا چیک سادہ تھا، اس چیک پر پرتھوی راج نے صرف 1 روپیہ لکھ دیا کہ آصف آبدیدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 1950 کا ہے۔ پرتھوی راج کا اصول تھا کہ وہ پوری فلم کا جو بھی معاوضہ لیتے فلم ساز کو مجبور کرتے کہ وہ معاہدے میں بھی وہی رقم لکھے۔ وہ باقاعدہ پوری ایمانداری سے اس پر انکم ٹیکس دیتے تھے۔ ان کے ڈرامے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے بھی دیکھے تھے اور آزادی سے قبل مہاراجہ جودھ پور نے بھی دیکھے تھے۔ پرتھوی تھیٹر جب اپنے دورے پر شہروں سفر پر نکلتا تو سرکار انہیں پوری آسانیاں فراہم کرتی تھی۔ ریلوے 50% کرائے میں رعایت کرتا تھا اور جو ویگن وغیرہ سامان کے لیے بک ہوتی ان پر بھی اتنی ہی رعایت دی جاتی تھی۔ جن شہروں میں ڈرامے ہوتے وہاں کا پورا عملہ اور دیگر مراعات بھی حاصل ہوتی تھی۔ دہلی میں ان کے زیادہ تر ڈرامے ریگل سینما میں ہوا کرتے تھے۔ 125 کا یہ سینما بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ہر شو کے فوراً بعد پرتھوی راج باہری دروازے پر جھولی پھیلا کر آنکھیں جھکائے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اس جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈالتے جاتے تھے۔ جو رقم اکٹھی ہوتی وہ تھیٹر کے اخراجات میں کام آ جاتی۔ پرتھوی راج اصولوں کے اتنے پکے تھے کہ تھیٹر کے رولز پر خود بھی عمل کرتے اور کسی کو رولز بریک کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، چاہے پھر کوئی راجا ہو یا عام انسان۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ایک بار پرتھوی تھیٹر جودھ پور پہنچا۔ جودھ پور کے مہاراجا کو جب خبر ہوئی تو مہاراجا جودھ پور نے سب کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ پرتھوی راج کے والد اور بیوی بھی ہمراہ تھی۔ مہاراجا نے انہیں شراب پینے پر مجبور کیا تو پرتھوی راج نے ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی نظر میں گرنا نہیں چاہتا۔ مہاراجا نے ان کے ڈرامے کو دیکھنے کی خواہش اس شرط کے ساتھ ظاہر کی کہ وہ ڈرامہ محل میں کریں، لیکن پرتھوی راج نے کہا کہ اگر ڈرامہ دیکھنا ہے تو انہیں ہال میں آنا ہوگا۔ مہاراجا مجبور ہو گئے اور دیگر چھوٹے بڑے راجا اور جاگیرداروں کے ساتھ ہال میں پہنچے۔ تب دستور تھا کہ عام لوگ بھی ہال میں فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے شرابیں پیا کرتے تھے۔ پرتھوی راج نے اس پر سختی سے پابندی لگا دی۔ سینما ہال کے مالک خوفزدہ تھے کہ اگر مہاراجا کو شراب نہیں سرو کی گئی تو عذاب نازل ہو جائے گا۔ پرتھوی راج نے اس کے التجا پر اجازت دے دی، لیکن جب شراب کی ٹرالیاں مہاراجا کے سامنے آئیں تو مہاراجا نے پرتھوی راج کا بھرم قائم رکھتے ہوئے ٹرالیاں واپس کر دیں۔ انٹرویل پر مہاراجا مبارکباد دینے پردے کے پیچھے آئے اور جب حسب عادت پرتھوی راج جھولی پھیلائے دروازے پر کھڑے تھے تو مہاراجا نے 5,000 کی گڈی جھولی میں ڈال کر ہیرے کی بیش قیمت انگوٹھی پرتھوی راج کو دینا چاہی، مگر پرتھوی راج نے کہا یہ بھی اسی جھولی کی ہے۔ مہاراجا نے بہت چاہا کہ وہ انگوٹھی قبول کر لیں، مگر پرتھوی راج کی ضد تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے تھیٹر کا ہے۔ ہار کر مہاراجا نے انگوٹھی جھولی میں ڈال دی اور مہاراجا کی تقلید سب راجاؤں پر فرض ہو گئی۔ اس دن جھولی اتنی بھر گئی کہ کبھی نہ اتنی بھری تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف قومیں آباد ہیں، اسی لیے پرتھوی تھیٹر اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا ہندوستان تھا جس میں ہر مذہب اور ہر زبان کے فنکار شامل تھے۔ ہندوستان میں ذات پات اور مذہب کو ہر بات میں کھینچ لانے کی بیماری بہت پرانی رہی ہے۔ اس چیز سے پرتھوی تھیٹر بھی نہ بچ پایا۔ ایک بار ان کی کمپنی تھیٹر کرنے امرتسر گئی۔ ہندوستان سے کسی بھی حصے کا آدمی امرتسر آئے اور گولڈن ٹیمپل نہ دیکھے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پرتھوی راج بھی سب کو لے کر گولڈن ٹیمپل پہنچے تو داخلے پر روک دیا گیا۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھیوں میں مسلمان بھی ہیں، ان کا داخلہ منع ہے۔ پرتھوی راج کو اس کی توقع نہیں تھی۔ بولے آپ کو جو مسلمان لگتا ہے آپ الگ کر لیجئے۔ جواب ملا آپ ہی بتا دیجئے۔ پرتھوی راج بولے مجھے تو نہ کوئی ہندو لگتا ہے نہ مسلمان، سب کلاکار نظر آتے ہیں۔ آخر چند لوگوں کو الگ کر لیا گیا۔ بولے یہ مسلمان ہیں اس لیے درشن کو نہیں جا سکتے۔
اب ان کو کون سمجھاتا کہ جنہیں الگ کیا ہے ان میں مہاراشٹر کا برہمن تھا، یوپی کا عیسائی تھا، کنیا لال تیواری تھے، کلدیپ کور تھیں جو ایک عرصہ تک شبد کیرتن گاتی رہی تھیں، جبکہ عذرا ممتاز، دین محمد، WM خان اور زہرا کو مسلمان نہیں سمجھا گیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو وہ لوگ شرمندہ ہوئے، پھر سب کو اندر جانے دیا گیا۔ پرتھوی راج اتنی شہرت ہونے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح سادہ سی زندگی گزارتے اور اپنے تھیٹر کے ہر ایک ممبر کا اپنی فیملی کی طرح خیال رکھتے اور تھیٹر کے ممبرز کی فلاح کے لیے ہر قسم کی سہولت کو تھیٹر میں شامل کرتے۔ تھیٹر کا ماحول فیملی جیسا ہوتا تاکہ کسی کو بھی اپنے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے اپنے گھر کی کمی محسوس نہ ہو۔ تھیٹر نے فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈ قائم کیا تھا جس میں ہمیشہ معقول رقم رہتی تھی۔ ضرورت مند کو بلا سود قرض مل جایا کرتا تھا، نقصان کتنا ہی ہو تنخواہ پابندی سے دی جاتی تھی۔ ایک ڈاکٹر باقاعدہ ملازم تھا۔ جب یہ ٹرپ دوسرے شہروں کو روانہ ہوتا تو ہر فنکار کی تنخواہ 1.5 گنا ہو جاتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان ہمراہ ہوتا تھا، سب ایک جگہ بیٹھ کر زمین پر کھاتے تھے۔ پرتھوی راج بھی سب کے ساتھ کھاتے تھے، البتہ ان کے والد کا کھانا الگ بنتا تھا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری شمی کپور کی ہوا کرتی تھی۔ ناشتے میں فرائی یا ابلے انڈے 2 سلائس اور چائے، جو انڈا نہیں کھاتے ان کے لیے مٹھائی کے 2 ٹکڑے اور دودھ کا پیالہ۔ دوپہر کے کھانے میں سوکھی اور شوربے والی سبزی، دہی یا رائتا اور چاول۔ رات کو گوشت، سوکھی سبزی، روٹی اور چاول۔ جو گوشت نہیں کھاتے ان کے لیے سوکھی سبزی، دال اور وہی رائتے کی مقدار بڑھا دی جاتی تھی۔ کھانے کی مقدار کی پابندی نہیں ہوتی تھی، جس کی جتنی خوراک ہو کھا سکتا تھا۔ جہاں ان کا قیام ہوتا زمین پر بستر بچھا دیے جاتے اور سب ساتھ سو جاتے تھے۔ خواتین کا الگ انتظام ہوتا تھا۔ پرتھوی راج سے لوگ جوک در جوک ملنے آتے تھے اور وہ سب سے ملتے تھے اور ان کی محفلوں میں شریک ہوتے، ان کے مسائل سن کر حل تلاش کرتے، ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کرتے تھے۔ پرتھوی تھیٹر کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرتھوی راج تھیٹر کے ماحول کو قائم کردہ اصولوں پر چلاتے اور ڈراموں میں اتنے دلچسپ مناظر ایڈ کرتے جو حقیقت کے قریب ہوں اور دیکھنے والے ماحول کی سختی کو بھول کر سینز میں کھو جائیں۔ ڈراموں کے ہاؤس فل جاتے تھے، لوگ بلیک میں ٹکٹ خریدتے تھے۔ یہ ہندوستان کا پہلا اور آخری تھیٹر تھا جس کے ڈراموں میں لوگ اداکاروں کی پرفارمنس پر روتے تھے۔ تصور کیجئے کہ پنجاب کی جان لیوا گرمی کا موسم ہے، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا، بجلی کے پنکھوں کا انتظام نہیں، مائک کا استعمال ممنوع ہے، لوگ پسینے سے بے حال ہیں، صرف ہاتھ کے پنکھوں سے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی درمیان میں بولا تو پرتھوی راج کی ڈانٹ پڑتی، شور کیا تو ہال سے باہر نکل جانے کا حکم ہوتا اور لوگ پیسے واپس لے جانے کی دھمکی دیتے، مگر سب کچھ برداشت کرتے۔ لیکن تھیٹر کے دوران انٹرپشن پر کمپرومائز نہ کرتے۔ ہال میں سناٹا ہوتا اور 2 ہی آوازیں ابھرتی تھیں، جن میں یا تو اداکاروں کے مکالمے کی آوازیں ہوتیں یا دیکھنے والوں کی سسکیاں۔ پرتھوی تھیٹر ہندوستان کا وہ واحد تھیٹر تھا جس نے اصلاحی ڈرامے پیش کیے اور کبھی اپنی فنی ہائی ویلیوز سے پیچھے نہیں ہٹا۔ چنانچہ جب پرتھوی تھیٹر نے اصلاحی ڈرامے پیش کیے تو بہت سے مشہور اداکار اور بہت سے فن کے اسٹوڈنٹس نے اس میں شمولیت اختیار کی تاکہ اس تھیٹر سے سیکھا جا سکے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس تھیٹر نے ایسے فنکار بھی پیدا کیے جن فنکاروں نے اپنے فن کے کمالات دکھائے اور وہ آگے چل کر فلموں کے معروف اداکار ثابت ہوئے، جن میں BM ویاس، پریم ناتھ، راجندر ناتھ، KN سنگھ، کنہیا لال تیواری، راج کپور، شمی کپور، ششی کپور، شوکت اعظمی، زہرا سہگل، WM خان، بلراج ساہنی کی بیوی ومنتی ساہنی، کرشن دھون، رمیش سہگل، موہن سہگل، سردار ملک، رام گانگولی، شنکر جے کشن، ستیہ نارائن، سریش بھٹ، کمل کپور، پریاگ راج، کلدیپ کور، پیشپا اور بہت سے اداکار شامل ہیں۔ پرتھوی راج کی پہلی خاموش فلم کی ہیروئن آرمین بھی آخری وقت میں تھیٹر میں آ گئی تھی۔ خاموش فلموں کی مشہور ہیروئن سیتا دیوی اور ہیرو ماسٹر نثار بھی تھیٹر میں کام کرتے تھے۔ انہی سیتا دیوی کی بیٹی اروما گانگولی سے کشور کمار نے پہلی شادی کی تھی۔ فلم پیسہ کی ناکامی کا اثر سب نے قبول کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہر انسان کامیابی کی ایک بلندی کو تو چھو لیتا ہے، مگر زندگی کی شام اور صحت ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 1960 آ پہنچا تھا۔ پرتھوی راج کی آواز کے ساتھ صحت بھی جواب دینے لگی تھی۔ چنانچہ پرتھوی راج میں دم خم وہی تھا، مگر جسم کھوکھلا ہو چلا تھا۔ گلے نے ساتھ دینے کی بجائے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ مغل اعظم نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی اور پرتھوی راج سب سے بلند منصب پر پہنچ گئے۔ گلے نے پوری طرح ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی گلے کی خرابی میں انہوں نے 5 گھنٹے مغل اعظم کی ڈبنگ کی تھی، مگر رگیں کب تک قابو میں رہتی۔ مگر وہ تو عجیب شخص تھا، اہنی اعصاب کا مالک، سارے ڈرامے کھیلتا گیا،
جن میں شامل آہوتی، کسان، پٹھان اور بہت سارے ڈرامے شامل ہیں۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ اب جسم صرف بیساکھیوں پر آ چکا ہے، کوئی بھی ہلکا سا جھونکا آئے گا اور گرا دے گا، مگر پھر بھی وہ لڑتے رہے۔ پرتھوی راج کی صحت نے جواب دے دیا تو تھیٹر بھی اپنی فلک بوز کامیابی و کامرانی کو سنبھال نہ سکا اور تیزی سے زوال کی طرف گامزن ہو گیا۔ آہستہ آہستہ تھیٹر کے فنکار فلموں میں قدم جماتے گئے۔ ہمت شکن حالات میں بھی پرتھوی راج اپنے ساتھیوں کو کامران ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، لیکن اب پرتھوی تھیٹر چل تو رہا تھا بلکہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ پرتھوی راج ہار ماننے کی قائل نہیں تھے۔ تھیٹر کا آخری ڈرامہ کسان تھا اور پھر تھیٹر بند ہو گیا۔ 9 اپریل 1960 کو احمد آباد کے قصبہ شری رام پور میں پٹھان کا شو ہوا اور 5 مئی کو اعلان ہو گیا کہ تھیٹر بند ہو رہا ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ آخری سانسیں لیتے رہے، تھیٹر نہ سہی، فلمیں تو ہیں۔ خوب فلمیں کی، وہ فلمیں بھی جو ان کے معیار کی نہ تھیں۔ تینوں بیٹوں نے اپنا اپنا مقام پا لیا تھا۔ تھیٹر کے فنکار فلموں کی بلندیاں چھو رہے تھے۔ پرتھوی راج کپور وہ پہلے فلمی اداکار تھے جن کی خدمات کے اعتراف میں اور ثقافتی میدان میں فنکاروں کی نمائندگی کرنے کے عوض صدر جمہوریہ ہند نے راجیہ سبھا کا ممبر نامزد کیا تھا۔ عزت، شہرت، دولت، کسی بھی شے کی کمی نہیں رہ گئی تھی، سب مکمل تھا، بس آخری سانس باہر آنا تھی اور روح پرواز کرنے کو بےتاب ہو گئی۔ موت کے فرشتے نے جسم سے جان نکال لی، روح موقع پاتے ہی جسم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بے وفائی کر گئی۔ 1960 میں پرتھوی تھیٹر بند ہوا اور 32 سال بعد 29 مئی 1972 کو پرتھوی راج آخری سفر اختیار کر گئے۔